آئیے بارگاہ رسالت محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے جملہ آل و اصحاب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کریں. ہمیں سیدنا مولانا چار رسول فرشتے چار کتب دین چار رسول سے مراد صاحب شریعت رسول، چار فرشتوں سے مراد مقرب ملائکہ نام. تو چار رسول فرشتے چار کتب میں دین چار، سلسلہ دونوں چار لطف اجر ہے چار میں. اور آتش و آب خاک و باد سب کا انہی سے ہے سے بات. چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار میں، چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار میں. مجھ فقیر بارگاہ وارث پاک نے گزشتہ جمعہ کو داماد رسول کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حالات ذکر کیے تھے. چونکہ حضرت کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی تو دوسری روایت کے مطابق 18 ذی الحجہ شریف کو. آج 22 ذی الحجہ شریف ہے اور جن کو تاریخ اسلام سے واقفیت ہے، جو کچھ خبر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسی مہینے کے اخیر میں سن 23 ہجری میں ماہ ذی الحجہ شریف کے اخیر میں سبحان اللہ اس کی شہادت پرملال ہوئی کہ جن کی شان پاک میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب شیدا سطر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سطر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار فاروق اعظم کی بھی شہادت سن 23 ہجری میں ماہ ذی الحجہ شریف کے اخیر میں ہوئی. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کے خلاف کرے، جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر حق ظاہر ہو چکا ہے، حق ظاہر ہو چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، مگر اس کے باوجود رسول کے خلاف کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کرے. اس پر عام مسلمان، متقی پرہیزگار مسلمان جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے تو قرآن پاک فرماتا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. مگر سنو وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. جو مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاعَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے. ارشاد خداوندی آپ نے سنا کہ جو رسول کے خلاف کرے اور جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کرے
تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی عقیدہ اپنانے سے پہلے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو صحیح مسلک ہے اس کو اپنائیں۔ جب صحیح مسلک ہوگا تو آپ کا عقیدہ قبول، آپ کا ایمان قبول، آپ کی نیکیاں قبول، آپ کے صدقات و خیرات قبول، آپ کی عبادتیں قبول، جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب قبول، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح مسلک کو اپناؤ۔ جو مسلک صحیح ہے اور جو مسلک یہاں سے لے کر مدینے تک پہنچتا ہے، اور وہ مسلک جو وہاں سے لے کر کے بارگاہ خداوندی تک پہنچتا ہے، اس مسلک کو اپناؤ۔ اور بحمدہ تعالی مسلک اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی ایسا مسلک نہیں جو بارگاہ الہی تک پہنچتا ہو، سبحان اللہ۔ بلکہ اس مسلک حقہ کی شان تو یہ ہے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مسئلہ کی پرواہ نہیں کرتے، ہاں بس اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ جو چاہا مسئلہ کے اختیار کر لیا، جو چاہا عقیدہ اپنا لیا، جو ان کی سمجھ میں آیا اس راہ کو چل رہے ہیں۔ غلطی پر ہے، غلطی پر مرید اس لیے بھی ہوا جاتا ہے کہ پیر جس راہ پہ چل رہا ہے اسی راہ پہ تم کو چلنا پڑے گا، اور پیر وہی پیر ہے جو مسلک اہل سنت و جماعت پہ چل رہا ہے، وہی تو پیر ہے۔ ورنہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، وہ جہاں جائے گا اپنے ماننے والوں کو وہی لے کر کے جائے گا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرے بھائیوں مسلک کو دیکھو، عبادات ظاہری اعمال کو مت دیکھو، دیکھو کہ کس مسلک پہ چل رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رہگزیر، خلاف پیغمبر کسے رہگزیر، وہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو پیغمبر کے خلاف چلے گا ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا جو رسول کے خلاف کرے گا اور جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ اپنائے۔ دیکھیے 1 2 4 10 20 100 200 ماشاء اللہ گمراہ ہو سکتے ہیں، مگر جس مسلک پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مسلمان چل رہے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت میں نبی کے 4 یار ہے، بلکہ یہی تو ستون ہے، سبحان اللہ، یہی اسلام کے مینارے ہیں، سبحان اللہ۔ مسلک اہل سنت و جماعت کا امام شہید کربلا ہے، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، بغداد کا دولہا ہے، اجمیر کا آقا ہے، سبحان اللہ، دینے کا شہنشاہ ہے رضی اللہ۔ یہ مسلک تھا، تو مسلک کو دیکھ، لوگ کہتے ہیں مسلک سے کیا ہوگا، کوئی عقیدہ رکھے۔ قرآن نے تو فرمایا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے تمہیں مسلک کو دیکھنا پڑے گا کہ عام متقی پاکستان مسلمان کس راہ پہ چل رہا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہمارے سرکار وارث پاک علی اللہ مقامہ وعظم اللہ ذکرہ کے مبارک حالات پڑھیے۔ حضور کے جتنے مشاغل تھے، جتنے معمولات تھے، جتنی وفاداریاں تھیں، وہ سب مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق تھے۔ ہاں جی ہاں، سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو درجہ بدرجہ مانو۔ اہل سنن کے نزدیک جس صحابی کا جو درجہ ہے اس درجے کو پر یقین کرو۔ اور اہل سنت و جماعت کا مبارک عقیدہ ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جسے یقین نہ ہے وہ مشکات حقانیہ کو پڑھ لے، جو سوانح حیات ہے سرکار وارث پاک کی، مجھ سے مت الجھو۔ اگر وارثی ہو، اگر سرکار کا غلام سمجھتے ہو تو وارث پاک کے ارشادات پر عمل کرو جو انہوں نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے جتنے مشاغل تھے، جتنے معمولات تھے،
بلکہ جو اہل سنت و جماعت کے مشاغل ہیں، جو مبارک تقریبات ہیں، سرکار خود اس پر پابند تھے، اور جب کوئی مرید اس پر عمل کرتا تو سرکار والے سے بات بہت خوش ہوتے تھے۔ مثلا محبت کی سرکار والے سے بات وجہ مشکات حقانیہ کیا نبی شریف سے سبحان اللہ بھی محبت کی سرکار والی سے پاک ہو، اور جتنے مشاغل ہیں اہل سنت و جماعت کے، سرکار والی سے پاک بہت خوش ہوتے تھے۔ جو پابند شرع ہوتا تھا سرکار اس سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر سرکار والی سے پاک نے فرمایا، حاضرین کا مجمع ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے نبوی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حاضر کہا سرکار سچ ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بھی سچ ہے، وارث پاک مشکات حقانیہ پڑھو۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ سرکار نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور مدینے میں اعلان کر دو، یہ میرا فرمان سب کو سنا دو، سب تک پہنچا۔ مگر ساتھ ہی سرکار نے اپنے نالین شریفین بھی عطا کی کہ بلال یہ میرے نالین اپنے سر پہ رکھو، اور جاؤ اعلان کرو کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، نبی کا فرمان سنا دو، سب کو سنا دو۔ حضرت بلال چلے اور اعلان کرتے ہوئے چلے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے، کہا بلال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور فرمان ہے۔ حضرت بلال کو واپس لائے، یہ وارث پاک کے مبارک کا ہے، واپس لائے حضرت بلال کو بارگاہ نبوی میں۔ عرض کیا سرکار اگر یوں ہی بغیر شرائط کے یہ اعلان کر دیا جائے گا تو پھر عبادت کون کرے گا، نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، حج کون کرے گا، زکات کون دے گا؟ کیونکہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے بس لا الہ الا اللہ کہو جنتی ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تو سرکار والے سے بات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی سنت پر بھی تو کوئی عمل کرنے والا چاہیے، حضرت عمر کی سنت پر بھی تو عمل کرنے والا چاہیے۔ دیکھیے سرکار والے سے بات حضرت عمر کا ذکر مدح کے ساتھ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، عظمتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب زائر در طیبہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اور بالخصوص سرکار والے سے پاک جو حاجب الحرمین شریفین مقبول بارگاہ رب المشرقین والمغربین ہیں، دنیا کے پہلے حاجی ہیں سرکار والے سے پاک ہے کہ احرام پہنا تو پھر اتارا ہی نہیں، سرکار اسی لباس میں رہے۔ اللہ اکبر، بڑی شان کے مالک ہیں سرکار والے سے پاک، بڑی شان کے مالک۔ ہاں تو سرکار والے سے پاک علی اللہ مقامہ و اعظم اللہ ذکرہ کا مبارک ارشاد کہ حضرت عمر کی سنت پر بھی تو کوئی، اس سے پتہ چلا کہ حضور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، سرکار والے سے پاک اسی کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ نبی شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الہدی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جو بارگاہ نبوی میں زائر حاضر ہوتا ہے تو پہلے آقا کو سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس سے ہٹ کر کے صدیق اکبر کے مواجہہ شریف میں آتا ہے اور سرکار صدیق اکبر کو سلام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد سرکار فاروق اعظم کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا من قال فی حقہ سید البشر لو کان من بعد نبی اللہ لکان عمر،
تین الفاظ کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے. السلام علیکم یا من قال فی حق ہی سید البشر. یہ وہ مبارک شخصیت آپ پر سلام کہ جن کی شان پاک میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانا من بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے بعد کسی اور نبی کے آنے کی امید ہوتی, ہاں میں تو آخری نبی آیا, لیکن اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا لکانا عمر, تو یقیناً عمر. فرمان نبوی ہے. دیکھیں ان موضوعات پر میں اس لیے بھی گفتگو کرتا ہوں کہ لوگ علماء سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ آپ لوگ کس مقصد کے حضرات اولیاء اللہ کو زمانے دینا اس دین پھیلانے کے لیے آئے, جو اہل سنت و جماعت کے مبارک معمولات ہیں, جو اس کی صداقت ہے, اس کا پرچم لہرانے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما کننا نبعدو ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے کرم سے امید ہے, یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. سبحان اللہ, عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. کیونکہ وقت خود کے قریب ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. جب سرکار فاروق اعظم کی شہادت کے واقعات میں یہ وقت حامل نہیں, تو شہادت ہوئی جب سرکار فاروق اعظم کو لحد میں رکھا گیا, سپرد خاک دیا گیا, تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں عمر کے برزخ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. عمر کے برزخ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار مولا کائنات سدھانے بیٹھے رہے. کافی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا, نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمایا کہ لوگ مسلمانوں بشارت ہے کہ فاروق اعظم نے تمہیں اپنی زندگی میں بھی نفع پہنچایا ہے اور دادے کے ساتھ بھی نفع پہنچایا. جب نقیرائے نہ آئے, اب وہ حاضری دینے کے لیے آئے تھے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سلام کرنے کے لیے آئے تھے, سوال جواب کے لیے نہیں آئے تھے, سلام کرنے کے لیے آئے تھے. کیونکہ شہیدوں سے سوال جواب نہیں ہوتا ہے زمانہ. ہاں, اور پھر وہ جانشین پیغمبر بس سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو فاروق اعظم سے کہا کہ آپ حضرت آپ سو جائیے, بہت محنت کی آپ نے, پوری زندگی پوری دنیا میں آپ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا, خود سادگی کی زندگی بسر کی, فقر و فاقہ میں زندگی بسر کی, اب حضور آرام سے لیٹ جائیے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ تمہاری ڈراؤنی صورت دیکھنے کے بعد بھی بنا کسی کو آرام ملے گا کیا؟ اسی صورت میں تم سب کے پاس آتے ہو. کہا حضور رب نے ہماری صورت ہی ایسی بنائی ہے, ایسی بنائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. سرکار فاروق اعظم نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی مسلمان کے پاس اس ڈراؤنی شکل میں نہیں جاؤ. نقیرین نے وعدہ کیا, تب فاروق اعظم نے کو رخصت کیا. وہی برزخ کا مشاہدہ. سبحان اللہ, کیا نگاہ علی ہے کہ اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, نیچے بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, جب یہ تو ابھی نگاہ علی ہے, پھر نگاہ نبی کا عالم کیا ہوگا. سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے ہے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. ہاں, آخر دعوانا الحمدللہ رب